اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں آج آپ کو جو کلپ سنانے والا ہوں، یا آپ نے شاید کہیں اور بھی سنا ہو، وہ ہے مسٹر جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق پنو صاحب۔ یہ 2018 میں لاہور ہائی کورٹ لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے، اور میری ان سے جو میں ان کو جانتا ہوں، جب سے جانتا ہوں، جب یہ ہمارے چیمبر میں لاہور بار کے صدر کی الیکشن میں ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے، اس کے بعد یہ 2018 میں صدر منتخب ہوئے، اور اپنی صدارت کا ٹین اوور اب شاید آدھا ہی گزارا ہوگا کہ اکتوبر 2018 میں پھر یہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کے جج منتخب ہو گئے، اور پھر مارچ 2025 کو یہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ججز ہوتے ہیں ان کے تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ سب کی سب وہی رہتی ہیں جو کہ دوران سروس ان کی ہوتی ہیں، نہ تو تنخواہ ان کی کم ہوتی ہے، جو تنخواہ وہی پینشن ہوتی ہے، وسائل، ریسورسز، گاڑی، ساری چیزیں وہی رہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے ملک میں یہ ایک رواج چلا ہے کہ جب کوئی سروس سے ریٹائرڈ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر سچ بولنے کی ایک ہوک سی اٹھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ سچ کو دبا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے شعر بھی یہ پڑھا ہے کہ سچ بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے اکثر، ہر چند کے ایسا میرا ارادہ نہیں ہوتا۔ اور اس نے اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کیا ہے، اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان کی بات کی تائید کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ جھوٹے ہیں اور ہم دغاباز ہیں۔ اگر ہم سے مراد، انہوں نے اپنے آپ کو اس میں شامل کیا ہے، ہم سے مراد اگر جوڈیشری ہے تو بھی من کی تائید کرتا ہوں، اگر ہم سے مراد ان کی جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ ہیں تو بھی من کی تائید کرتا ہوں۔ زبردست۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ کوئی حاضر سروس تنخواہ لینے والا بھی سچ بولے گا، اور سچ بولیں گے تو ہی ملک میں تبدیلی آئے گی۔ جھوٹ کا کاروبار زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا۔ انہوں نے جو شعر پڑھا ہے میں اسے بدل کر یوں پڑھتا ہوں اپنے لیے: سچ بات میں منہ سے نکالتا ہوں اکثر، سچ ہے کہ میرا ہوتا ہے ارادہ یہی، کہ میں تو سچ ہی بولتا ہوں اور سچ کا ارادے سے ہی بولتا ہوں۔ انہوں نے غلطی سے بول دیا اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میرے منہ سے کبھی کبھار سچ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کرے یہ کبھی کبھار، تھوڑے دن پہلے یہ سچ جو ہے وہ ہمارے جو وزیر داخلہ ان کے منہ سے نکلا تھا، اور ان کے منہ سے نکلنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کس کے منہ سے نکلا ہوگا، آپ سمجھدار ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آج سچ ان کے منہ سے نکلا ہے، اور امید ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ سچ دوسروں کے منہ سے بھی نکلے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے جی ثانیہ مرید میں قتل و غارت گری ہم سے کرائی تھی اور ہم سے غلطی ہو گئی۔ وہ کہیں گے کہ ہاں لوگوں پہ گولیاں ہم نے چلوائی تھی، ہم سے مسٹیک ہو گئی۔ کبھی نہ کبھی وہ ضرور کہیں گے، لیکن جب بھی کہیں گے تو ہمارا 302 کا شکنجہ تیار رہے گا، اور جب بھی وہ اقرار کریں گے تو پھر کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جس کا خود اقرار کر لیا جائے تو وہ اقبال جرم ہوتا ہے اور پھر اس پہ سزا ہوتی ہے۔ آئیے جسٹس صاحب کی بات سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ سچ بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے اکثر، سچ بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے اکثر، ہر چند کہ ایسا میرا ارادہ نہیں ہوتا۔ ہم جھوٹے ہیں، ہم دغاباز ہیں، ہماری ویلیو سسٹم اپنی زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں جا چکا ہے، اس لیے اس سے کسی قسم کی توقع فوری طور پر کئی نئے صوبے بنا لیں، لوکل گورنمنٹ لے آئیں، کوئی چانس بہتری کا نہیں ہے۔ جب تک جو مجھے ان 2-3 ٹرم سے بڑی حیرت ہوتی ہے، فلاں حکمران خاندان، ڈیموکریسی میں بھی کبھی یہ تصور ہوتا ہے کہ جی فلاں حکمران خاندان ہے، فلاں مقتدرہ، کیا ڈیموکریسی میں بھی کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ کو مقتدرہ کہا جاتا ہے؟ تو جب تک یہ لوگ اپنے اپنے آربٹ میں نہیں جاتے، اور یہ اب نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس ملک کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس ملک کا جو طبقہ ہے وہ، جیسے پہلے بات ہو چکی، سٹنٹنگ بڑھ رہی ہے، ان ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، اسکول سے بچے بھاگ رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو اس بات کے یہ ان کو کاکروچ مارنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے، انڈیا والوں نے تو خود کو کاکروچ سے آئیڈینٹیفائی کیا، ایک سمبولکلی کیا کہ ہماری حیثیت یہ ہے، مگر انہوں نے ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ڈیمانسٹریشن کرنے کے بعد اپنی ایک بات کو منوایا۔ یہاں تو آزادی سے سوچنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر رہے، آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔
آپ کو کسی سے شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس ملک میں آزادی سے سوچنے کی اجازت نہ ہو، جس ملک میں آزادی سے بات کرنے کی اجازت نہ ہو، وہ ملک کسی قیمت پہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ آفاقی اصول ہیں. آپ دنیا بھر کے جو ملک ہیں، جس ملک نے ترقی کی ہے، اگر انہوں نے کسی اصول کو پر آدھارت ہو کر ترقی کی ہے تو ہمیں بھی اسی پر جانا پڑے گا. ہمارا کوئی علیحدہ سے خطہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے کہنے پر، یہ کیا اسمبلیاں 15 دنوں میں 5 دنوں میں اتنی بڑی امینڈمنٹس ہوتی ہیں، کیا وزیر قانون کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کیا امینڈمنٹ انٹروڈیوس ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اس کو اس حد تک سبجوگیٹ ہونا چاہیے تھا؟ کیا پنجاب کے اندر ہر روز ہاف فرائی اور فل فرائی کی جو ٹرم چل رہی ہے وہ لاکھوں ہزاروں لوگ قتل ہو گئے؟ یہ گڈ گورننس ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ بہت دیر وقت گزار لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ آپ ان تمام قوتوں کو، اس ایلیٹ کلچر کو اپنے برے دنوں کے لیے تیار رہنا. میرا اس میں آخر میں پھر تبصرہ یہی ہے کہ جناب نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، میں تائید کرتا ہوں. اللہ حافظ.